بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 226 اور آیت نمبر ہے 106۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، گواہی تمہاری آپس کی، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت کا وقت آ پہنچے، حین الوصیۃ، وصیت کے وقت، اثنان ذوا عدل منکم، دو گواہ ہوں گے جو عادل ہوں گے، منکم، تم مسلمانوں میں سے ہوں، او آخران من غیرکم، یا غیر مسلموں میں سے ہوں، ان انتم ضربتم فی الارض، خاص طور پہ جب تم زمین میں سفر پہ نکلو، فاصابتکم مصیبۃ الموت، اور تم پر مصیبت کا وقت آ پہنچے، موت کا وقت آ پہنچے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تم ان دونوں کو روک لوگے نماز کے بعد تک، فیقسمان باللہ، اور اللہ کی قسمیں لوگے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، لا نشتری بہ ثمنا، اور وہ یہ جملہ بولیں گے کہ ہم نہیں ہیں اپنی قسموں کو بیچنے والے، ولو کان ذا قربی، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ولا نکتم شہادۃ اللہ، اور نہ ہی ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے، اگر ہم چھپائیں تو انا اذا لمن الآثمین، تب تو ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ اس آیت کے اندر اور اس سے آگے 2 آیات، یہ تقریباً 3 آیات ہیں، ان 3 آیات کے اندر ایک بڑا ہی اہم مسئلہ بیان ہوا ہے جس کا تعلق وصیت کے ساتھ ہے، خاص طور پہ جب بندہ سفر پہ نکلے۔ ایک بندہ ہے جو سفر پہ نکلا، حالت سفر پہ موت کے آثار آنے لگ گئے، اسے پتہ چل گیا اب میں نہیں رہوں گا، اب اس کے پاس مال بھی ہے، آج کل بھی ہے، بعض اوقات اگرچہ پاس نہیں ہوتا، اکاؤنٹ میں ہوتا ہے، تو مال تو ہوتا ہے انسان کے پاس بعض اوقات۔ اب وہ کیا کرے کہ اپنی ایک وصیت تحریر کرے، اس وصیت میں 2 عادل گواہ کا انتخاب کرے۔ 2 عادل گواہ کوشش یہی ہونی چاہیے مسلمانوں میں سے ہوں، اگر پاس کوئی مسلمان نہ ہو تو 2 عادل گواہ غیر مسلم، عیسائی ہوں یا کوئی بھی ہوں، 2 عادل بندے ہوں، اگرچہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کافروں میں سے ہی کیوں نہ ہو، ان 2 عادل گواہوں کو گواہ بنا کر اپنا مال ان کے حوالے کر دے گا کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ورثاء تک پہنچا دینا۔ اب وہ 2 بندے وہ مال لے کر ورثاء تک آئیں گے۔ اب اگر ورثاء یہ مناسب سمجھیں کہ ہو سکتا ہے ان دونوں نے مال کے اندر کمی پیشی کی ہے، تو ورثاء کیا کریں گے، ان کو نماز تک روک لیں گے،
جو بھی نماز کا وقت آنے والا ہے نماز تک روکیں گے، نماز کے بعد ان سے قسمیں لی جائیں گی کہ تم یہ مال ہمارے حوالے کر رہے ہو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہو کہ اس مال میں ہم نے کوئی کمی پیشی نہیں کی، جو امانت جیسی تھی ویسی تم تک پہنچا دی، کوئی اس میں خیانت نہیں کی۔ آج کے سبق میں یہ ہے، لیکن جو کل آیت ہم پڑھیں گے اس کے اندر آگے مزید ہے۔ قسمیں اٹھانے کے بعد وہ دو بندے بری ذمہ ہو جائیں گے، وہ چلے جائیں گے، لیکن اگر بعد میں پتہ چلے کہ انہوں نے جھوٹی قسم اٹھائی تھی، مال اور بھی تھا، یہ چھپا گئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس بات کی گواہی کون دے گا کہ انہوں نے جھوٹی قسمیں اٹھائی ہیں؟ تو شریعت اسلامیہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ میت کے جو قریبی رشتہ دار ہے وہ دو بندے کھڑے ہو کر گواہی دیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس مال میں اور بھی چیزیں شامل تھیں جو انہوں نے چھپا لی ہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ میت کے جو قریبی دو رشتہ دار ہیں ان کی گواہی معتبر مانی جائے گی، اور ان لوگوں پہ، وہ جو پہلے دو گواہ تھے، ان پر جرمانہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اب اس مسئلے کو اصل میں اس کا ایک شان نزول بھی ہے، شان نزول کے ساتھ سمجھتے ہیں پھر مزید سمجھ آ جائے گی۔ ایک بندہ تھا مسلمان، دو بندے تھے عیسائی، جن میں ایک کا نام تھا تمیم داری اور دوسرا عدی بن برا۔ اب یہ دو عیسائی تھے۔ اب مسلمان ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اچانک اس پر موت کے آثار نمایاں ہونے لگے اور اس نے دیکھا کہ مسلمان پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے ان دونوں سے کہا، تمیم داری اور عدی سے، یہ اگرچہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالی عنہما، لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے۔ اس نے ان دونوں سے کہا کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا کچاوا ہے، یہ میرا سامان ہے، یہ سارا تم ایسا کرو کہ یہ میرے ورثاء تک پہنچا دینا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب وہ دونوں مال لے کر مدینہ آ گئے، ورثاء کے حوالے کر دیا۔ اب ورثاء کہنے لگے بھائی جب وہ گیا تھا اس کے پاس تو یہ سامان تھا، خاص طور پہ ایک پیالہ تھا چاندی کا جس کے اوپر سونے کے نقش و نگار تھے، بڑا قیمتی تھا۔ اب ورثاء کہنے لگے کہ اس کے اندر تو ایک قیمتی پیالہ تھا، وہ نہیں ہے۔ اب ان دونوں نے کہا ممکن ہے اس نے بیچ دیا ہو، کوئی بیمار ہو گیا ہو، ضرورت پڑی ہو، اس نے بیچ دیا ہو، ہمیں تو بس یہ دیا ہے، ہم نے لا کر آپ کو دے دیا۔ ورثاء کہنے لگے نہیں، ایک پیالہ تھا، وہ پیالہ بھی دو۔ جھگڑا ہو گیا، بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمیم داری اور عدی سے کہا کہ کیا تم قسم اٹھاتے ہو؟ وہ عیسائی تھے، انہوں نے کہا جی ہاں ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ ان دونوں نے قسمیں اٹھائیں کہ اللہ کی قسم ہم نے خیانت نہیں کی، جو مال ہمیں ملا وہ لا کر ہم نے واپس کر دیا۔ اب کچھ ایام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ اب کچھ ایام گزرے، وہی پیالہ مکہ کے بازاروں میں کسی سنار کے پاس تھا۔ اب اس سنار سے پوچھا گیا تم نے یہ پیالہ کہاں سے لیا؟ انہوں نے کہا، اس سنیار نے کہا میں نے تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ اب بات پھر واضح ہو گئی کہ پہلے دو بندوں نے کیا کیا تھا؟ جھوٹ بولا تھا، جھوٹی قسم اٹھائی تھی۔ اب مسئلہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس بات کی کیا تصدیق ہے کہ یہ پیالہ ان کا ہے؟ تصدیق بھی کرنی ہے نا۔ میت کے قریبی رشتہ داروں میں سے دو لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہ یہ پیالہ ان ورثاء کا ہی ہے۔ تصدیق ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ورثاء کے جو دو گواہ تھے قریبی رشتہ دار، ان کی تصدیق کو معتبر مانا اور عدی اور تمیم پر جرمانہ کیا 1000 درہم کا۔ تم نے پہلے جھوٹ بولا تھا، یہ پیالہ تم نے ہی بیچا ہے، یہ قریبی رشتہ داروں نے گواہی دے دی ہے پیالہ ان کا ہے، ان کی گواہی معتبر مانی جائے گی۔ 1000 درہم جو ہے وہ ایز جرمانہ کیا گیا۔ بعد میں یہ دونوں مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ واقعتاً ہی ایک پیالہ ہم نے نکال کر بیچ دیا تھا۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں ایک تو نماز کا تذکرہ بھی ہے، وہ شاید اس لیے کہ نماز میں ایک مجمع ہوتا ہے نیک لوگوں کا، لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں۔ مثال کے طور پر گواہ بنانا، خاص طور پہ لین دین کے معاملے میں، کوئی بھی لین دین کا معاملہ ہو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کوئی یہ مت سمجھے اچھا گواہی بنا رہے اور مجھ پر اعتبار نہیں کر رہے، بھی اعتبار کی بات نہیں ہے۔
یہ اعتبار کی بات نہیں ہے، یہ لین دین کا مسئلہ ہے۔ کسی کے ساتھ آپ لین دین کرتے ہیں گواہ بنا لیں، بلکہ سورہ بقرہ کے اندر تو کیا ہے، لکھ لیں، لکھ بھی لیں ساتھ گواہ بھی بنا لیں۔ اور اگر کوئی گواہ بنا رہا ہے اس کو عیب نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں میرے بارے میں یہ شک میں ہے، میرے اوپر دو گواہ بنا رہا ہے، نہیں، یہ حکم ہے۔ ایک تو لین دین کے معاملے میں لکھ لیں، دو گواہ بنا لیں، حتیٰ کہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ضرورت پڑنے پر قسم بھی لی جا سکتی ہے۔ آپ اگر سچے ہیں آپ قسم دے دیں، یہ مت سوچے اچھا مجھ سے قسم لی جا رہے ہو، میرے بارے میں شک میں ہو، میں تیرا بھائی ہوں، میں تیرا فلاں ہوں، مجھ پر اعتبار نہیں ہے۔ نہیں، یہ اعتبار کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر لینے والا چاہے تو قسم لے سکتا ہے۔ قسم لینے کے لیے مسجد کا انتخاب بھی کیا جا سکتا ہے، چلو بھی مسجد میں جا کے قسم اٹھاؤ۔ اب نماز کا وقت مسجد میں ہی ہوگا نا، بازار میں تو نمازیں نہیں نہ ہوتی، تو قسم لینے کے لیے اسے مسجد میں لایا جا سکتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح کہ حدیث کے اندر ہے کہ ان کو واعظ نصیحت بھی کی تھی، اور جھوٹی قسم نہیں اٹھانی۔ تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، جو بندہ قسم اٹھا رہا ہے اسے یہ بات سمجھائیں، یہ نصیحت کریں، یہ قسم کا معاملہ کچھ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ قسم ہے، اور اللہ کے ذات کا نام لے کر قسم اٹھانی ہے، اس پر وعید بڑی سخت ہے۔ تو واعظ و نصیحت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَضِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ۔ یہ نصیحت کی جائے کہ اگر جھوٹی قسم اٹھائی اللہ کا وبال آئے گا، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ اس طرح ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس انسان نے جھوٹی قسم اٹھا کے کسی کا کوئی بھی حق مارا اس پر جنت حرام اور جہنم واجب ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگرچہ ایک معمولی چیز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ مسواک ہی کیوں نہ ہو، ایک مسواک بھی جھوٹی قسم اٹھا کے لے لی، کسی کا حق مار لیا، فرمایا اس پر جنت حرام ہو گئی ہے، جہنم واجب ہو گئی ہے۔ اس لیے یہ نصیحت جو ہے وہ اسے کی جائے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے وہ اس آیت کے اندر ہے۔ میں دوبارہ پھر ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، تمہاری آپس کی گواہی، اذا حضر احدہم الموت، جب کسی پر موت کا وقت آ جائے، حین الوصیہ، وہ وصیت کرے گا، اثنان ذوا عدل منکم، دو گواہ ہوں گے تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے، او آخران من غیرکم، یا دو گواہ ہوں گے جو غیر مسلم ہوں گے، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر میں نکلے ہو، واصابتکم مصیبت الموت، اور تم میں سے کسی ایک کے پاس موت ہو گئی۔ اب وہ دو گواہ آئیں، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تم ان کو نماز تک روک لو گے، ٹھیک ہے، فیقسمان باللہ، نماز کے بعد وہ قسمیں اٹھائیں گے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، لازمی نہیں ہر گواہ کو اٹھا کے مسجد میں لے جانا، اگر کسی گواہ پہ شک ہے تو پھر اسے مسجد میں لے جاؤ اور اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاؤ، اور وہ قسم یہ اٹھائیں گے کہ لا نشتری بھی ثمنا قلیلا، ہم نے ثمنا کہ ہم نے اس قسم کو بیچا نہیں ہے، کسی بھی قیمت میں ہم نے قسم بیچی نہیں ہے، ولو کان ذا قربا، اگرچہ معاملہ ہماری رشتہ داری کا ہی کیوں نہ ہو، ہم جھوٹی قسم نہیں اٹھائیں گے، ولا نکتم شہادت اللہ، ہم اللہ کی شہادت کو نہیں چھپائیں گے، اگر ہم نے چھپایا انا اذا لمن الآثمین، تب تو ہم گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔